ایک پہلا یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ پی آئی اے مکمل بیٹھ گیا یا کہ اڑنے کا کچھ نہ کچھ امکان یا گنجائش موجود ہے؟ انشاءاللہ جی چانسز ہیں اس سے ٹھیک کرنے کی پوری کوششیں ہیں، اور ابتدائی طور پہ یہ ساری چیزیں پی آئی اے چلانے والوں کو دیکھا گیا، جہازوں کو اڑانے والوں کو دیکھا گیا، اور سن کے یقیناً آپ کو دکھ بھی ہوگا کہ اس ملک میں ایسے بھی ہوتا رہا ہے، اور خوشی اس بات کی ہوگی کہ چیزیں ٹھیک بھی ہونی شروع ہو گئیں، کہ جو ہم نے کی ہمارے دور میں ہوئے، ان 2 سالوں میں ہوئے 762 لوگ ایسے نوکری سے نکالے گئے پی آئی اے کے کہ جن کی اسناد جیلی تھی، جن میں سے 17 پائلٹ بھی تھے اور ان کا ٹیکنیکل سٹاف بھی تھا، ایڈمن میں بھی لوگ تھے، کیبن کرو بھی تھا۔ نہیں سرور خان صاحب، آپ نے پہلے 262 کا کہا تھا نہیں، جعلی اسناد کا، اس نے اتنا بیڑا غرق کیا، اب آپ 762 نہیں، کہہ رہے ہیں۔ 762 میں جنرلی کہہ رہا ہوں، یہ 262 تو صرف پائلٹ حضرات کے بارے میں نے کہا نا۔ ہاں تو اسی تو دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ بھائی صرف پائلٹ نہیں، باقی شعبوں میں بھی جاری تھے۔ باقی شعبوں میں بھی یقیناً تھے، اور انہیں ہم نے اسکروٹنائز کرنے کے بعد انہیں نوکری سے فارغ کیا، اور یہ کانٹینیوس پروسیس ہے، اب بھی جاری ہے کہ سارے لوگوں کی جتنے بھی امپلائیز ہیں ان ساروں کی کریڈینشل ساروں کے چیک ہو رہے ہیں، اور جس کے کریڈینشلز ٹھیک نہیں ہیں اور انہیں نوکریوں سے فارغ کیا جا رہا ہے، تو 762 نہیں لیکن خان صاحب، آپ نے کوئی نیا جہاز چلایا نہ، کوئی نیا روٹ تلاش کیا نہ، کچھ نئے لوگ کو بھرتی کیے، آپ نکالے ہی جا رہے ہیں اور بٹھائے ہی جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی کہ جو ورلڈ سٹینڈرڈ ہے کہ ایک جہاز پر 150 میکسیمم کیبن کرو ہو، سٹاف ہو، گراؤنڈ سٹاف ہو، انجینئرز ہوں، ایک سٹینڈرڈ ہے نا کہ ایک جہاز پر 150 بندہ، اور پاکستان کا سٹینڈرڈ ہو گیا 550 بندہ، تو اوور سٹافنگ، مین تو اوور سٹافنگ تھی جو کہ سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں ہوئیں اور غلط طریقوں سے بھرتیاں ہوئیں، کوائف کے مطابق بھرتیاں نہیں ہوئیں، تو پہلا تو پی آئی اے کا بیڑا اس طرح بٹھایا گیا۔ بیڑا ہم نے نہیں بٹھایا، ہم تو بیڑا اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بیڑا تو بٹھانے والے بٹھا کے گئے۔ لیکن سرور خان صاحب، اتنے جہاز جو ہے ہمارے، وہ پچھلی حکومتوں نے گراؤنڈ نہیں کرائے تھے جتنا کہ آپ کے ایک بیان نے گراؤنڈ کرا دیا۔ گراؤنڈ کوئی بھی جہاز نہیں ہوا جی، سارے جہاز ہوا میں اڑ رہے ہیں، اور صرف ریسٹرکشن اگر ہے تو یورپ پہ ریسٹرکشن ہے، یو کے میں ریسٹرکشن ہے، اور 3 اسٹیشن ہمارے یو کے تھے، اور 3 ہی اسٹیشن ہمارے یورپ کے تھے، بارسلونا، پیرس اور ناروے، یہ 3، تو یہ 6 اسٹیشنز پہ، اور اس کے لیے بھی دیکھیں نا جو ان کے سیفٹی کنسرنز تھے ایاسا کے، اور انہوں نے ہمیں ٹائم بھی دیا تھا کہ 2 ماہ کے اندر اپیل کریں، تو ہم نے اپیل اس لیے نہیں کی کہ ایاسا کے لوگ، ایوسا کے لوگ ہمارا آڈٹ کرنے خود آ گئے، چیک کرنے خود آ گئے، اور وہ سارا آڈٹ کرنے کے بعد، چیک کرنے کے بعد 97.5% سیٹسفیکٹری ریمارکس دے کے گئے، اور ٹیکنیکلی بھی انہوں نے ہمارے سارے جہازوں کو چیک کیا ہے، اور ایک فلائٹ انہوں نے A320 کی کراچی سے وہ خود فلائی کر کے لاہور آئے ہیں، اور لاہور سے پھر واپس کراچی گئے ہیں، کہ گراؤنڈ سٹاف کو بھی انہوں نے دیکھا ہے، ایئر ٹریفک کنٹرول کس طرح کام کرتا ہے، گراؤنڈ ہینڈلنگ جہاز کی کیسی ہے، انجینئرز کس طرح کام کر رہے ہیں، اور فلائنگ کس طرح ہو رہی ہے، تو وہ سیٹسفیکٹری ریمارکس اپنے دے کے گئے ہیں، تو انشاءاللہ جو ریسٹرکشنز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور ایک نئے جذبے کے نہیں ساتھ۔ سرور خان صاحب دیکھیں، آپ کوئی زلفی بخاری کی طرح اتفاقاً حکومت میں نہیں آئے ہیں، یا آپ یہ باقی لوگوں کی طرح کوئی نئے نہیں ہیں، آپ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، کئی مرتبہ ایم پی اے بنے، کئی مرتبہ ایم این اے بنے، پہلے بھی وزیر رہے، تو آپ حکومتی منصب کی نزاکتوں کو سمجھتے ہیں۔ جب آپ پبلکلی یہ بیان دے رہے تھے کہ 262 ہمارے پائلٹ کے وہ لائسنسز میں مشکوک ہیں، تو جب ان کو مشکوک قرار دے رہے تھے، تو یقیناً میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ آپ جیسے جہاندیدہ بندے کو ریپرکشن کا اندازہ نہیں تھا، تو یہ کوئی آپ سے کروایا گیا، آپ سے تو میں توقع نہیں کرتا کہ آپ نے از خود ارادتاً یہ کیا ہوگا۔ دیکھیں جی، کوئی کسی سے کچھ کروا نہیں سکتا،
ڈائریکشن ضرور ہوتی ہیں کہ چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، ہم، اور اسٹیٹس کو کا میں خود حامی نہیں، ساری زندگی اسٹرگل کی ہے، پولیٹیکل اسٹرگل کی ہے اور طوفانوں کے آگے کھڑا رہا ہوں. تو پی آئی اے کو جب میں دیکھتا تھا کہ پی آئی اے کا بیڑا کس طرح بیٹھا ہوا ہے، ریلوے کو دیکھتا تھا، باقی دنیا میں نے سفر بھی کیا ہے، کافی ڈیسٹینیشنز میں نے کور کی ہیں. دنیا میں جہاں بھی میں گیا ہوں میں نے ریل بھی دیکھی ہے اور ہوائی جہاز بھی دیکھا ہے. اپنی ریل کو آج سے 10 سال پہلے بھی دیکھا ہے، 20 سال پہلے بھی دیکھا ہے، 30 سال پہلے دیکھا ہے، آج بھی دیکھ رہا ہوں. اپنی پی آئی اے کو 10 سال 20 سال 30 سال پہلے دیکھا ہے، آج بھی دیکھ رہا ہوں. تو جو ڈیٹیوریشن تھی نا، جو گراوٹ تھی، وہ برداشت نہیں ہوتی تھی کہ دنیا آگے جا رہی ہے، ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ پائلٹوں میں تو نہیں تھی نا، یہ نہیں، وہ دیکھیں نا، مینجمنٹ میں تھی. وہ ہر لیول پہ تھی نا. دیکھیں نا 762 لوگوں کا جو میں کہہ رہا ہوں وہ مینجمنٹ میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ صرف میرا ہی سٹانس نہیں تھا، یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن بھی تھی. انہوں نے کہیں سے انہیں کوئی کلو ملا کہ یہاں کچھ غلط ہوا ہے یا غلط ہو رہا ہے، تو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن لے کے پہلے کہا کہ آپ ان کے کریڈینشلز چیک کر رہے ہیں، وہ چیک کرنے شروع کیے. تو جیلی نے کسی کا ایف اے ٹھیک ہے تو بی اے ٹھیک نہیں، آپ نے 262 کا فگر دیا تھا جی. حتمی نتیجے کے طور پر. میری معلومات کے مطابق تو یعنی 30-40 بھی جعلی نہیں نکلے. 80 نکلے ہیں. 80 میں سے 50 دیکھیں نا، اسٹریٹ وے 28/1 اور 22/1 ان کی ٹرمینیشن ہوئی ہیں، اور ٹرمینیشن کے لیے ہمیں کیس کیبنٹ میں لے کے جانا پڑتا ہے. تو 50 کی ٹرمینیشن کو معمولی فگر نہیں ہے. اور 32 ایسے ہیں کہ جن کے چھوٹے لائسنس تھے سی پی ایل جسے کہتے ہیں کمرشل پائلٹ لائسنس. اے ٹی پی ایل کے لیے انہوں نے، اب میری بات پوری کائنڈلی، اے ٹی پی ایل کے لیے انہوں نے اٹیمپٹ کی جو کہ غلط تھی، کہ ایل ٹی وی اگر موجود ہے تو ایچ ٹی وی لینے کے لیے انہوں نے غلط طریقے سے امتحان دیا. تو وہ سٹل گراؤنڈ ہیں، سٹل سسپینڈڈ ہیں، اور ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا. نہیں تو اے ٹی پی ایل کا ایگزام تو سارا کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہے، اس میں گپلا کہاں سے ہو جاتا ہے؟ تو کمپیوٹر کو بھی جو فیڈ کیا جاتا ہے وہی ہوتا ہے نا، کہ کمپیوٹر میں اگر کوئی کوڈ لے کے میں نہیں بیٹھا، آپ بیٹھ کے ایگزام دے دیں. سر میں نے جو آپ کے محکمے سے لیے 4-5 مراحل ہوتے ہیں کہ پہلا ایک بندہ کمرشل پائلٹ کا لائسنس ہو، اس کے لیے ضروری ہے 1500 گھنٹے کی فلائٹ، ٹھیک ہے، پھر اے ٹی پی ایل کا امتحان، پھر جہاز جو ہے وہ گراؤنڈ پہ سکول، اس کے بعد پھر امتحان، پھر سیمولیٹر پہ ٹریننگ ان کی ہوتی ہے، پھر جہاز پہ ٹریننگ ہوتی ہے، پھر سول ایویشن کا امتحان ہوتا ہے. اور تو ان 4 مرحلوں میں جو شک تھا وہ صرف اے ٹی پی ایل کا تھا. ٹھیک ہے، نہیں ان کی میں اتنی ڈیٹیل میں نہ گیا ہوں اور نہ اتنی ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں. کہ ایل ٹی وی میں خود ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ سی پی ایل ان کا ٹھیک تھا، فلائنگ آرز بھی ان کے ٹھیک تھے، جو اے ٹی پی ایل میں ان کی اپیرنس تھی وہ غلط تھی. یعنی کہ اے ٹی پی ایل میں اگر 8 پرچے دینے تھے تو کسی نے 4 خود نہیں دیے، ان کی جگہ کسی نے سی بیٹھ پی کے ایل کا دیا. مطلب یہ کہ کمرشل پائلٹ چھوٹا جہاز وہ اڑا سکتے تھے، یہاں تک تو سب کلیئر تھے. چھوٹا جہاز وہ اڑا سکتے تھے. اچھا، بڑے کو پائلٹ وہ ہو سکتے تھے، کپتان نہیں بن سکتے تھے. بڑے جہاز کے لیے کا پائلٹ بننے کے لیے جس کو اے ٹی پی ایل کہتے ہیں، اس کے لیے جو 8 مراحل ہیں اس میں صرف 1 مرحلے پہ شک تھا. نہیں، فلائنگ آرز تو پورے تھے. فلائنگ آرز کو تو میں نہیں کہہ رہا، وہ تو کوئی ڈینائل نہیں ہے. دیکھیں بندہ کلاسز پوری اٹینڈ کرتا ہے تو پھر ایگزام میں بیٹھتا ہے، تو ایگزام میں بیٹھتا ہے تو ایگزام کوالیفائی کرتا ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کلاسز بھی اٹینڈ نہیں کرتے اور ایگزام میں بھی نہیں بیٹھتے اور کسی کو بٹھا کے ایگزام پاس کر لیتے ہیں. فائنلی آپ نے 58 پائلٹس کو سسپینڈ کیا، ٹھیک؟ ہم نے 50 کو ٹرمینیٹ کیا. 30 کو سسپینڈ کیا. اچھا، 30 کو سسپینڈ کیا جنہوں نے غلط اٹیمپٹ کی اے ٹی پی ایل لینے کی، انہیں ہم نے سسپینڈ کیا، انہیں شو کاز دیا، انہیں چارج شیٹ کیا، اور انہیں فردر ان کی فلائنگ کو ہم نے ریسٹرکٹ کر لیا. اس میں بھی کئی کی سسپینشن میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ سسپینشن جو ہے آپ لوگوں نے وڈرال کر دی،
کیبنٹ کے اس کے بعد، کیونکہ وہ بے گناہ ثابت ہوئے. دیکھیں نا پھر اس میں 262 میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں بڑا کلیئرلی کہ 262 کی اسکروٹنی ہوئی، ہاں سسپینشن ہوئی، ہاں چارج شیٹ ہوئی، انہیں پرسنل اپیرنس کا موقع دیا گیا، پرسنل اپیرنس ہوئی، ان کی بات سنی گئی، وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی لائے. Finally 262 میں ماہ سوائے 80 کے باقی تمام جو تھے ان کے لائسنسز کلیئر کر دیے گئے اور ان کی سسپینشن وڈرا کر لی. ٹھیک ہے. ان 80 میں بھی کچھ کورٹس میں ہیں، کچھ کہاں پہ ہیں، کچھ کہاں پہ ہیں. کورٹ میں تو جانا ٹھیک ہے. ایک رائٹ ہے، ریمیڈی ہے ان کے پاس. کچھ کی سسپینشن آپ کے کابینہ نے واپس کرا دی. نہیں، کابینہ نے کسی کی سسپینشن اچھا، واپس تو نہیں جو کرائی. 262 میں جی 80 مائنس کر لے 80 مائنس. تو یہ باقی پائلٹس بھی آپ نے مشکوک بنا دیے، ان کے ساتھ زیادتی آپ نے نہیں کی. دیکھیں جی، انہیں کمپیوٹر نے فرانزک آڈٹ ہوا، اس فرانزک آڈٹ میں انکوائری ہوئی، انکوائری بورڈ بنا، انہوں نے انکوائری کی، انہوں نے 262 کو مشکوک قرار دیا. ان کے انکوائری بورڈ کے کہنے پہ، میرے پاس کو اپنے طور پہ تو کوئی فگرز نہیں تھیں، انکوائری بورڈ کے کہنے پہ کہ یہ 262 پائلٹ کے لائسنس مشکوک ہیں. لیکن خان صاحب 862 میں سے ہمارے total 862 میں سے 262 ہمارے تقریباً 900 پائلٹس تھے، 860 تھے. 860 تھے. 860 میں یہ 262 جو پی آئی اے کے ساتھ بہت کم تھے، ان باقیوں کے بھی مشکوک بنا دیا آپ نے، ان کی بھی چھٹی کرا دی. عمان نے چھٹی کرا دی، امارات نے چھٹی کرا دی. چھٹی اگر کسی نے کرائی نا تو دنیا میں بہت، دیکھنا ایمریٹس نے 1600 لوگوں کو چھٹی کرا دی. وہ چھٹی کرانے کی وجہ ایمریٹس کے جتنے لائسنس ویریفیکیشن کے لیے آئے سارے ویریفائی کر کے ہم نے بھیجے کہ سارے ٹھیک ہیں. ٹرکش کے جتنے آئے ہم نے ویریفائی کر کے بھیجے کہ وہ ٹھیک ہیں. وہ تو اگر ہوئے تو جو لیکن وہ تو واپس نہیں لے رہے نا، وہ ایویشن انڈسٹری ملائیشیا نے کر دیا، اگر نہیں اڑ بھی رہے ہیں، ان میں سے عمان میں اڑ رہے ہیں، ویتنام میں اڑ رہے ہیں، باقی ملکوں میں بھی اڑ رہے ہیں. لیکن جن ملکوں کی ایویشن انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، جہاز انہوں نے گراؤنڈ کر دیے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے بہت سارے، جیسے برٹش ایئر ویز نے بہت سارے جہازوں کو گراؤنڈ کر دیا ہے، بہت سارے لوگوں کو لے آف کر دیا ہے. اسی طرح وہ اس وجہ سے نہیں گئے کہ ان کے لائسنسز ٹھیک نہیں تھے. لائسنسز تو ویریفیکیشن کے لیے آئے، ہم نے ویریفائی کر کے بھیج لیے.